السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے عربوں کا اخلاقی معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے اخلاقی حالات بہت زیادہ بگڑے چکے تھے۔ ظلم و ستم، چوری و ڈاکہ زنی، زناکاری اور بدکاری بالکل عام تھی۔ جوا کھیلنے اور شراب پینے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ بے حیائی اور بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کھلے عام برائیوں کر کے اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھی۔ سود کی نحوست میں پورا معاشرہ جھگڑ رہا تھا۔ عورتوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ بعض قبیلے والے اپنی ہی ہاتھ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کمزوروں اور یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ بڑی ناانصافی برتی جاتی تھی اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سی دوسری برائیاں ان میں رواج پا چکی تھی۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے یہ کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اسے کھجور کے گوشے کچے کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنچے کو بلایا اور درخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ صبح کی نماز ادا کرنے کی حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کو نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ عذاب قبر سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا وممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں عذاب قبر، عذاب دوزخ کی زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انصاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والا اللہ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے اور یہ لوگ ہوں گے جو اپنی حکومت، اہل و عیال و رعایا کے متعلق انصاف سے کام لیتے ہیں۔ فضول خرچی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسراف فضول خرچی کرنا مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں غور کرنے کی دعوت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو اپنے کھانے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر اس زمین میں سے غلے اور انگور، ترکاری اور زیتون اور کھجور، گھنے باغ اور میوے اور چار پیدا کیے۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کی خوشبو سے بھر دے اور اس کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ سرکے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکے کی کیا بہترین سالن ہے۔ محدثین حضرت کہتے ہیں کہ سرکے تلی کی بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص
جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔